بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک حیران کر دینے والے جنازے اور ایک تعزیر کا واقعہ بتانے والی ہوں۔ یہ جنازہ جنات کے بچے کا تھا، لیکن ناظرین یہ واقعہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ حیران بھی ہو جائیں گے۔ بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پرانے زمانے کی بات ہے، بغداد میں ایک تاجر رہتا تھا جو نہایت ہی نیک اور مذہبی انسان تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی اور 2 بیٹے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ماں رہا کرتے تھے۔ اس تاجر کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بے حد کم ہو چکی تھی، لیکن اس کی بیوی پیار اور محبت سے اپنی ساس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ تاجر کی ایک لوتی بیٹی تھی جن کی اس نے شادی طے کر رکھی تھی اور شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ تاجر کو ہر وقت اپنی بیٹی کی شادی کی فکر لگی رہتی تھی۔ تاجر کا کاروبار بہت بڑا تھا اور وہ بہت ہی ایمانداری سے سودا کیا کرتا تھا۔ وہ کسی سے ناجائز 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں لیتا تھا۔ ایک دن تاجر کاروبار کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت بیٹی نے باپ کو بہت ہی پیار سے ایک ٹوکری میں کھجور دیے اور کہا کہ ابا جب بھوک لگے تو کھا لینا۔ اس کے بعد تاجر گھر سے نکل پڑا اور 3 دن تک سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ دوسرے شہر پہنچ گیا، جہاں جا کر تاجر نے اپنا سارا سامان بیچ دیا اور وہاں سے دوسرا سامان خریدا اور اپنے اونٹ پر لاد کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ تقدیر کا لکھا ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہی اس تاجر کے ساتھ ہوا۔ تاجر جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں خطرہ تھا، لہذا تاجر دوسرے شہر سے اپنے شہر کو چل دیا۔ یہ راستہ زیادہ تر ریگستان تھا اور لمبا راستہ تھا، اسی لیے یہاں پر دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ سفر بہت لمبا تھا۔ اب اس کے قافلے کو چلتے چلتے شام ہونے لگی۔ اتنے میں تاجر کو ایک جگہ پانی کا کنواں نظر آیا۔ تاجر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب ہم کچھ دیر یہیں رکیں گے۔ ریگستان میں شام ڈھلنے کا منظر نہایت ہی دلکش لگنے لگا اور ٹہلتا ہوا اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ٹوکری لیے ہوئے کنویں کی طرف بڑھنے لگا۔ تاجر کنویں کے کنارے بیٹھ گیا اور قدرت کے حسین منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ اس کے بعد اس ٹوکری میں سے کھجور کھانا شروع کر دی۔ تاجر کھجور کھاتا جاتا اور اس کی گٹھلیاں اپنے پاس رکھتا جاتا۔ اچانک اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا آیا کہ اس نے ایک کھجور کی گٹھلی زوردار نشانے کے ساتھ کنویں کے اندر ماری، یعنی گٹھلی پھینک دی۔ جب تاجر نے کنویں کے اندر دیکھا تو وہ حیران رہ گیا، کیونکہ کنویں کا پانی سرخ لال بن گیا تھا۔ لیکن وہ منظر دیکھ کر بہت حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ شاید یہ سب شام ڈھلنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ شام کے وقت سورج لال ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ کھجور کھا کر اپنے قافلے کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد رات ہو گئی۔ سبھی قافلے والوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور آرام کرنے لگے۔ تاجر ایک طرف اپنی دنیا میں گم تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ قریب سے ایک جنازہ گزر رہا ہے۔ تاجر اس ریگستان میں جنازہ گزرنے کا منظر دیکھ کر بڑا حیران ہوا، کیونکہ ریگستان میں آبادی کا تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ تاجر جنازے میں شامل ہونے کے لیے جنازے والوں کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ ایک مکان پر پہنچ کر جنازہ رک گیا اور اچانک بہت سارے لوگ جنازے میں آ کر شامل ہو گئے۔ یہ اب تک کا سب سے حیران کر دینے والا منظر تھا۔ جہاں تک نظر جا رہی تھی لوگ ہی لوگ نظر آ رہے تھے۔ تاجر حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ جنازے کے ساتھ تو اتنے لوگ نہیں تھے، اب یہ اتنے لوگ اچانک کہاں سے آ گئے۔ اتنے میں امام بھی پہنچ گئے اور انہوں نے تکبیر کہی اور تاجر نے نماز جنازہ عطا کی۔
یہ میت ایک بچے کی تھی۔ نماز جنازہ عطا کرنے کے بعد بچے کے باپ نے روتے ہوئے بلند آواز میں کہا، آدم ذات کی کھجور کی گٹھلی لگنے سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ یہ نادان کنویں کے اندر اپنی ماں کے ساتھ موجود تھا۔ یہ سن کر تو تاجر کو ایسا لگا جیسے کہ اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ اتنے میں اچانک اس کے پاس میں کھڑے انسانی شکل کے جنات غائب ہو گئے اور میت بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، اب تاجر کے سامنے وہ جن کھڑا تھا جس کا بچہ تاجر کے کھجور کی گٹھلی سے مارا گیا تھا۔ تاجر کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ جن غصے میں تاجر سے متعاطف ہو کر کہنے لگا کہ اے آدم ذات، تیری وجہ سے میرے بچے کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ مجھے خون کے بدلے خون چاہیے اور اب میں تیرا بیٹا لوں گا۔ یہ سن کر تاجر رونے لگا اور کہنے لگا، جن یدی غلطی مجھ سے انجانے میں ہوئی ہے، کنویں میں تو صرف پانی ہی تھا، مجھ کو وہاں پر تیرا خاندان نظر نہیں آیا۔ جن کہا، انسان، یہ تمہاری نظر کا پردہ ہے کہ تم جنات کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن کیا تمہیں احتیاط نہیں برتنی چاہیے؟ اب تو مجھے کسی بھی طرح سے بدلہ چاہیے۔ ناظرین، وہ جن کسی بھی طرح سے نہیں مانا۔ آخر کار تاجر نے اپنے بیٹے کے بجائے اپنی جان کا سودا کر لی اور کہا کہ تم مجھے مار دو۔ جن جب اس کو مارنے لگا تو تاجر نے کہا کہ اے جن، میرے پاس لوگوں کی کچھ امانت ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دے، میں ان لوگوں کی امانت دے کر واپس اپنی بیٹی کی شادی کراؤں گا۔ جن بہت غصے میں آ گیا۔ یہ دیکھ تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو میری جان لے لو، لیکن قیامت کے دن مجھے امانت کی واپسی کا سوال ہوگا، تب میں تیرا گریبان پکڑ لوں گا۔ جن یہ بات سن کر سہم گیا اور بولا، آدم ذات، میں تجھے 40 دن کا مہلت دیتا ہوں۔ 40ویں دن شام کے وقت تو اس کنویں پر آ جانا جہاں پر تو نے میرے بیٹے کا قتل کیا تھا، ورنہ میں تیرے خاندان میں سے کسی کی بھی جان لے لوں گا۔ تاجر نے اللہ کی قسم کھائی اور جن سے وعدہ کیا تو جن نے اسے وہاں سے جانے دیا۔ تاجر بدحواسی کے عالم میں جب واپس قافلے پہنچا تو قافلے والوں نے کہنے لگا کہ جناب، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ ہم نے آپ کو آوازیں دی لیکن آپ اکیلے ایک طرف چلے ہی جا رہے تھے۔ تو یہ سن کر تاجر خاموش رہا۔ اگلے دن تاجر قافلے کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور جب وہ تاجر اپنے گھر پہنچا تو اسے جن سے وعدہ کیے ہوئے 10 دن گزر چکے تھے۔ تاجر اندر ہی اندر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اپنے خاندان والے اور اپنی ماں سے گلے لگ کر تاجر بہت رویا۔ تاجر کے اس رویے پر اس کے سبھی گھر والے بے حد پریشان تھے اور سوچ رہے تھے کہ اس سے پہلے بھی تجارت کے لیے گئے تھے، لیکن اس بار تو ہم سب سے ان کا ملنا ایسا ہو رہا ہے جیسے یہ اس کی آخری ملنا ہو۔ اگلے دن تاجر ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ وہاں پر ایک صوفی بزرگ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ وہ ان کی جانب بیٹھنے لگا۔ تاجر ان کے قریب بیٹھ کر زور زور سے رونے لگا۔ درویش نے کہا، بیٹا، تو جس خوف سے مبتلا ہے اسے اپنے دل سے نکال دے، یا جس خوف سے تو ڈرا ہوا ہے یہ تو جیتے جی مرا ہوا ہے۔ موت کا خوف اپنے دل سے نہ رکھ، موت دنیا کی اٹل حقیقت ہے۔ کوئی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ اللہ کو مانے یا نہ مانے، موت تو ایک نہ ایک دن ہر کسی کو ضرور آتی ہے۔ تمام مخلوقات کو موت کا ذائقہ چکھنا ہوگا۔ دیکھ اپنے آس پاس کے قبروں کو دیکھ، تجھے یہ بات سمجھ آئے گی کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ تو مت رو اور اپنے جانے کا سامان اکٹھا کر۔ درویش کی بات سن کر تاجر اٹھا اور کہنے لگا، بابا، میں جانے کے لیے کیا تیاریاں کروں؟ درویش نے جواب دیا کہ تجھے چاہیے تو اپنے ساتھ بھلائی، محبت، انسانیت، خدمت، ایمان لے جانے کی تیاری کر۔ اگر تیرے پاس کسی کی کوئی امانت یا قرض ہے تو اس کو ادا کر دے۔
اگر تو نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کر اس سے معافی مانگ لے، اور اگر کسی نے تجھ پر ظلم کیا ہے تو جا کر اس کو معاف کر دے۔ اگر تیرے ماں باپ ہو یا بیوی بچے ہیں تو ان کی بھی خدمت کا فرض ادا کر، اور یاد رکھ موت سے پہلے اپنی دل کی بات اپنی بیوی بچے کو ضرور بتا دینا، راز کبھی بھی مت چھپانا، ورنہ قبر میں ایک دن تو خود چھپ جائے گا۔ اگر تیری بیٹی ہے تو اس کی شادی کرا دے، اگر تو دولت مند ہے تو زکوٰۃ دے۔ اس کے بعد تاجر وہاں سے چلا گیا۔ اس نے واپس جا کر وہ سب کچھ کیا جو اس بابا نے بتایا تھا۔ جب 40 دن پورے ہونے میں 8 دن باقی رہ گیا تو درویش کے آخری ہدایت کے مطابق اپنی بیوی اور اپنے بچے کو اپنی دل کا راز بتا دیا، اور اس سے انجانے میں ہوئی غلطی جس سے جن کے بچے کی موت ہو گئی تھی وہ پورا واقعہ اپنی بیوی اور اپنے بچے کو سنا ڈالا۔ یہ سن کر گھر میں کوہرام مچ گیا۔ سارے گھر والے تاجر کو جانے سے روکنے لگا، لیکن تاجر نے کہا، اگر میں نہ گیا تو میں نے جو اپنے پروردگار کی قسم کھائی تھی تو اس کا کیا ہوگا؟ مجھے وہاں تک جانے میں 8 دن کا وقت لگتا ہے، بس میں جانا چاہتا ہوں، 40ویں دن میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ تاجر گھر والوں سے مل کے وہاں سے چلا گیا۔ ٹھیک 40ویں دن وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا، اور یہ وہی شام ڈھلنے کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ جن آیا، اسے دیکھ کر تاجر کہنے لگا کہ اے جن، میں اپنے وعدے کے مطابق تیرے پاس آ گیا، تیرا بہت شکریہ کہ تو نے مجھے 40 دن کی مہلت دی، اور میں نے امانت والوں کی امانت لوٹا دی، اپنی بیٹی کی شادی کرا دی، اور اپنی آخرت کا سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ یہ سن کر جن بولا، آدم ذات، بے شک تو نے اپنا وعدہ پورا کیا، اگر تو چاہتا تو اپنے وعدے سے مکر سکتا تھا، لیکن تو نے ایسا نہیں کیا۔ تاجر نے کہا، بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بھلے ہی وہ انجانے میں ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن بروز قیامت اپنے پروردگار کا بے حد احسانات ہے، میں اس کی جھوٹی قسم کھانے کا گناہگار نہیں بننا چاہتا۔ جن کہنے لگا، جس اللہ کو تو مانتا ہے میں بھی اسی اللہ کو ماننے والا ہوں، اے آدم ذات، اب تو جا سکتا ہے، تیری بات سے خوش ہو کر میں اپنے بیٹے کے قتل اور میری دی ہوئی سزا سے تجھے بری کرتا ہوں، جا اپنے گھر والوں سے جا کر مل لے۔ اور دوستو، اس طرح جن نے تاجر کو معاف کر دیا، اور تاجر ہنسی خوشی اپنے گھر لوٹ گیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔